قرآن حکیم کی دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، بلکہ 3 آیتیں پڑھی ہیں۔ پہلے 2 آیتیں میں نے پڑھی ہیں قرآن کے 14ویں پارے کی اسٹارٹنگ سے۔ 14واں پارہ یہیں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے، شروع ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ایک وقت ایسا بھی آئے گا، ایک ٹائم ایسا بھی آئے گا کہ کافر لوگ یہ تمنا کریں گے کہ ہم مسلمان ہوتے، کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔ یعنی یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دے رہا ہے کہ اے نبی، اگر یہ کافر آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں، آپ کے اوپر ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو آپ گھبرائیے مت، آپ غمگین مت ہوئیے، آپ پریشان مت ہوئیے۔ کل ایک ایسا دن آئے گا، یہ پچھتائیں گے اور یہ حسرت کا اظہار کریں گے، افسوس کا اظہار کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل، اے میرے نبی ان کافروں کو چھوڑ دیجئے، ان کو 3 کام کرنے دیجئے، یہ کھائیں پئیں، یہ انجوائے کریں اور یہ لمبے لمبے پلان بنائیں۔ یہ 3 کام ان کو کرنے دیجئے، کھاتے رہیں، انجوائے کرتے رہیں، مزے لیتے رہیں، اور لمبی لمبی امیدیں، لمبے لمبے پلان، لمبی لمبی آرزویں بنائیں گے۔ فسوف یعلمون، ان قریب ان کو اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔ یہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 2 اور 3 ہے، قرآن کریم کے 14ویں پارے کی اسٹارٹنگ کی 2 آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اس کے بعد تیسری آیت میں نے پڑھی تھی سورہ محمد کی آیت نمبر 12۔ اللہ نے فرمایا والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام، اے میرے نبی جن لوگوں نے کفر کیا، جو کافر ہیں، ان کا 2 ہی کام ہے، وہ مزے لیتے ہیں، وہ تمتع کرتے ہیں، وہ انجوائے کرتے ہیں، وہ عیش کرتے ہیں، وہ گلچھرے اڑاتے ہیں۔ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، اور ان کا کام بس یہی ہے کہ جیسے جانور دنیا میں کھانا کھاتے ہیں، طرح طرح کی ڈشز کھاتے ہیں، طرح طرح کی اپنی غذائیں کھاتے ہیں، یہ بھی طرح طرح کی چیزیں کھائیں۔ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں، وہ تو جانوروں کی طرح انجوائے کرتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں۔ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اے نبی ان کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دونوں آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی۔ قرآن کریم کے 14ویں پارے کی آیت بھی آپ کے سامنے پڑھ دی، اور سورہ محمد کی آیت بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی۔ دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کافر کا ذکر کیا، مومن کا ذکر نہیں کیا ہے۔ اللہ نے کہا یہ کام کافر کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، انجوائے کرتا ہے اور لمبے لمبے پلان بناتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ آج ہمارے نوجوانوں کی اکثریت کیا یہی کام نہیں کر رہی ہے؟ ہمارے اکثر نوجوانوں کی زندگی کا موٹو کیا ہے، مقصد کیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے؟ عیش کرو۔ اگر باپ امیر باپ ہے، گھر میں اچھا خاصا بزنس ہے، پیسے کی کثرت ہے، فراوانی ہے، خوشحالی ہے، تو بہترین کپڑے پہن لو، چشمہ لگا لو اور بائک پر نکل جاؤ، عیش کرو، موج مستی کرو۔ رات کو 2-2 بجے آپ اپنے محلوں اور بستیوں میں ذرا نکل کر دیکھیں، آپ بڑا افسوس ہے ہمیں اور آپ کو، ہماری لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، بہت بل آ رہے ہیں ہماری پیشانی پر۔ بڑی ذلت کی بات ہے، ہماری لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ میرے پاس ویڈیو بنا بنا کے مئو کے بعض لڑکوں نے بھیجا، مولوی صاحب دیکھیے یہ مئو میں ہو رہا ہے۔ بھائی اسلام نے ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں بنایا ہے، لڑکوں کے لیے الگ شریعت اور لڑکیوں کے لیے الگ شریعت نہیں ہے۔
اگر لڑکیوں کے لیے بے پردگی حرام ہے، بے حیائی حرام ہے، بدکاری حرام ہے، زناکاری حرام ہے، تو میرے بھائی آپ مرد ہیں، آپ لڑکے ہیں، تو آپ کے لیے 100 خون معاف ہے؟ ایسا نہیں ہے میرے نبی کی شریعت. کوئی محلہ ایسا نہیں، کوئی گلی ایسی نہیں، اور اگر ایک قدم اور آگے بڑھ کے کہوں تو شاید غلط نہیں ہو، کوئی خاندان ایسا نہیں جہاں رات کو 2 بجے آپ کو ہمارے نوجوان لڑکے یا تو موبائل پر پب جی کھیلتے ہوئے مل جائیں گے یا لڑکیوں سے بات کرتے ہوئے مل جائیں گے. زندگی کیا ہے میرے بھائی؟ یہی ہے، گلچھرے اڑاؤ، کھاؤ پیو اور پھر بس بات ختم. نہیں، زندگی اس سے اوپر کی بھی ایک چیز ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جانور نہیں بنایا، انسان بنایا ہے، اور انسان بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خوبصورت چہرہ دیا ہے، ایک بہترین بدن دیا ہے، ایک اعلیٰ دماغ دیا ہے، بہترین صلاحیتیں دی ہیں. یہ سب کچھ اللہ نے کس لیے دیا؟ ہم کھائیں پیئیں موج مستی کریں بس؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سب کچھ ایک مقصد کے تحت دیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میرے بندو، ہم نے جنات کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب یہاں عبادت کا مطلب کیا ہے؟ جب عبادت کا نام آتا ہے ہمارے دماغ میں فوراً مسجد کا خیال آتا ہے، نماز کا خیال آتا ہے. نہیں بھائی، آپ کا بزنس بھی عبادت ہے، آپ اپنی بیوی کا حق ادا کر رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے. آپ اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے. آپ اپنے گھر اور پریوار کو شریعت کے تقاضے کے مطابق چلا رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے. اسی لیے علامہ ابن تیمیہ نے عبادت کی جو ڈیفینیشن کی ہے وہ بڑی بہترین ڈیفینیشن ہے. علامہ ابن تیمیہ نے کہا العبادت اسم لکل ما یرضی اللہ. اللہ تبارک و تعالی جس سے راضی ہوتا ہے ہر ایسے عمل کو، ہر ایسی ایکٹیویٹی کو، ہر ایسے کام کو، ہر ایسی بات کو عبادت کہتے ہیں. ہوٹلوں میں آپ جا کے رجسٹر چیک کر لیں، زناکاری اور بدکاری جہاں ہو رہی ہے وہاں رجسٹر میں آپ کو دینیش اور سریش اور رمیش اور راکیش کم ملیں گے، وہاں عبداللہ، عبد الرحمان اور عبد الرحیم یہ نام آپ کو زیادہ ملیں گے. شراب کے اڈوں پہ آپ چلے جائیں، شراب خرید کر کے گھر لے جا کے پینے والے غیر مسلم اگر آپ کو ملیں گے تو ہمارا مسلمان نوجوان اس میدان میں پیچھے نہیں ملے گا آپ کو. واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام اور سوشل میڈیا کی ان ویب سائٹس کا غلط استعمال اور بے حیائی اور بے شرمی اور بے غیرتی اور زناکاری اور بدکاری کے لیے ان پلیٹ فارمز کا استعمال اگر لڑکیاں کر رہی ہیں تو ہمارا نوجوان لڑکے کم نہیں کر رہے ہیں میرے بھائی. یہ دوسرا سوال آپ سے ہوگا، جوانی کہاں گزاری آپ نے؟ ہمارا نوجوان آج میرے بھائیوں دین سے دور ہے. مسئلہ صرف لڑکیوں کا نہیں ہے، لڑکیاں بھاگ رہی ہیں ہمیں نظر آ رہا ہے، اور لڑکے کہاں جا رہے ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. ہمیں اصلاح دونوں کی کرنی ہے. ہمیں اپنے گھر کی لڑکیوں کو اگر بگڑنے سے بچانا ہے تو اپنے گھر کے لڑکوں کو بھی کنٹرول کرنا ہے بھائی. اور آج کی میری تقریر کا یہی عنوان ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے لڑکوں میں، ہماری لڑکیوں میں، ہمارے بھائیوں میں یہ دین سے دوری کیوں ہے، یہ دین سے بیزاری کیوں ہے، دین کو ایک بوجھ کیوں سمجھ لیا ہم نے؟ اس پر آج ہم بات کریں گے. ہوٹلوں میں آپ جا کے رجسٹر چیک کر لیں، زناکاری اور بدکاری جہاں ہو رہی ہے وہاں رجسٹر میں آپ کو دینیش اور سریش اور رمیش اور راکیش کم ملیں گے، وہاں عبداللہ، عبد الرحمان اور عبد الرحیم یہ نام آپ کو زیادہ ملیں گے. شراب کے اڈوں پہ آپ چلے جائیں، شراب خرید کر کے گھر لے جا کے پینے والے غیر مسلم اگر آپ کو ملیں گے تو ہمارا مسلمان نوجوان اس میدان میں پیچھے نہیں ملے گا آپ کو. واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام اور سوشل میڈیا کی ان ویب سائٹس کا غلط استعمال اور بے حیائی اور بے شرمی اور بے غیرتی اور زناکاری اور بدکاری کے لیے ان پلیٹ فارمز کا استعمال اگر لڑکیاں کر رہی ہیں تو ہمارا نوجوان لڑکے کم نہیں کر رہے ہیں میرے بھائی. یہ دوسرا سوال آپ سے ہوگا، جوانی کہاں گزاری آپ نے؟ تیسرا سوال ہوگا وان مالہ، میرے بندے میں نے تجھے مال دیا تھا، پیسہ دیا تھا، تو نے وہ مال من این اکتسبہ، کہاں سے کمایا تھا، وفیما انفقہ، اور کہاں پر گنوایا تھا،
کمائی کا بھی حساب دینا ہے, خرچ کا بھی حساب دینا ہے. آزاد نہیں ہیں آپ, حرام طریقے سے کما رہے ہیں, سود کے ذریعے بھی کما رہے ہیں, لاٹری اور جوئے کے ذریعے بھی کما رہے ہیں, حرام طریقے سے آپ کما رہے ہیں. نہیں, کمائی کہاں سے ہو رہی ہے اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. اور کہاں خرچ کر رہے ہیں, مال آپ کا نہیں, اللہ نے دیا ہے. یہ مال اللہ نے دیا ہے آپ کو, اس مال کے خرچ کے بارے میں بھی آپ کو حساب دینا پڑے. اور آخری سوال ہوگا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ, میرے بندے ہم نے تجھے جو علم دیا تھا, قرآن و سنت کی تجھے تعلیم دی گئی, کبھی ممبر کے ذریعے دی گئی, کبھی جلسے اور تقریروں کے ذریعے دی گئی, کبھی تو نے کتابوں کے ذریعے سیکھا, کبھی تو نے قرآن کے ذریعے سیکھا, کبھی تو نے حدیثوں کے ذریعے سیکھا, تو نے اس علم کے اوپر عمل کتنا کیا. اب اس کا کوئی یہ مطلب نہ لے, مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن حساب ہوگا کہ کیا تم نے علم حاصل کیا, اس پر تم نے عمل کتنا کیا. اس سے بہتر ہے تقریر میں مت جاؤ, اس سے بہتر ہے کتاب نہ پڑھو. جتنا علم حاصل کرو گے اتنا زیادہ حساب ہوگا. یہ جاہلانہ خیال ہے. بھائی علم حاصل کرنا تو فرض ہے آپ کے اوپر, شریعت کا بیسک علم, ضروری علم, ایمان کیا ہے, دین کیا ہے, عقیدہ کیا ہے. اور پھر اس طریقے کے جو جلسے ہو رہے ہیں, پروگرام ہو رہے ہیں, جہاں آپ کے ایمان کو بڑھانے کی بات ہو رہی ہے, آپ کے کو دین کی طرف پلٹانے کی بات ہو رہی ہے, ایسی مجلسوں میں آنے سے اگر آپ اس حدیث کو سن کر کے پیچھے ہٹ رہے ہیں تو یہ جہالت والی بات ہے. یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس طریقے کی مجلسوں میں نہ جائیں, آپ علم نہ سیکھیں. لیکن ہاں, علم سیکھ رہے ہیں آپ, علم حاصل نہیں کر رہے تو ڈبل آپ گناہ کر رہے ہیں. آپ علم سیکھ ہی نہیں رہے, لیکن سیکھ کر کے عمل نہیں کریں گے تو اس کی بھی پکڑ اللہ تعالیٰ کیا ہوگی. آپ نے جو علم حاصل کیا اس علم کے اوپر آپ نے عمل کتنا کیا. ہمارا نوجوان آج میرے بھائیوں دین سے دور ہے. مسئلہ صرف لڑکیوں کا نہیں ہے, لڑکیاں بھاگ رہی ہیں ہمیں نظر آ رہا ہے, اور لڑکے کہاں جا رہے ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. ہمیں اصلاح دونوں کی کرنی ہے. ہمیں اپنے گھر کی لڑکیوں کو اگر بگڑنے سے بچانا ہے تو اپنے گھر کے لڑکوں کو بھی کنٹرول کرنا ہے بھائی. اور آج کی میری تقریر کا یہی عنوان ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں, ہمارے لڑکوں میں, ہماری لڑکیوں میں, ہمارے بھائیوں میں یہ دین سے دوری کیوں ہے, یہ دین سے بیزاری کیوں ہے, دین کو ایک بوجھ کیوں سمجھ لیا ہم نے. اس پر آج ہم بات کریں گے. ایک اور مسئلہ ہے, ایک اور پرابلم ہے. ہمارے نوجوانوں کے اندر دین سے بیزاری اس لیے بھی ہے, تعلیم ہے ہمارے پاس, تربیت نہیں ہے. ہمارا لڑکا جا رہا ہے, ہماری لڑکی جا رہی ہے, کالج کر رہی ہے, 12th اس نے پاس کر لیا, انٹر اس نے کر لیا, انجینئرنگ کی لائن میں لڑکا چلا گیا, ڈاکٹری کی لائن میں لڑکی چلی گئی. تعلیم تو ہے بھائی, کتابیں پڑھی جا رہی ہیں, تربیت نہیں ہو رہی. بھائی آپ کا لڑکا گریجویٹ ہے, آپ کی لڑکی گریجویٹ ہے, مگر اسے دین کی بنیادیں نہیں پتا, اسے اخلاق نہیں پتا, اسے بھائی ہمارا دین تو وہ ہے جس نے ہمیں پیشاب اور پاخانہ کرنے کے بھی آداب بتائے ہیں, ملنے جلنے کے آداب بتائے, مصافحہ کے آداب بتائے, مجلس میں بیٹھنے کے آداب بتائے, گفتگو کے آداب بتائے. ہمارے نوجوانوں کو یہ آداب کون بتائے گا؟ ظاہر ہے کہ یہ اسکول کی تعلیم میں تو نہیں ملے گا, اس کے لیے تربیت کا انتظام آپ کو کرنا پڑے گا. میں اس بات کو اور کلیئر طریقے سے اگر بولوں تو میری بات کا مطلب یہ ہے کہ ان نوجوانوں کی اصلاح تب تک نہیں ہو سکتی جب تک ان کے گارجین کی اصلاح نہ ہو جائے, جب تک ان کی تربیت کرنے والے اپنی تربیت نہ کر لیں. بھائی اسماعیل تب پیدا ہوگا جب ابراہیم جیسا باپ آئے گا, اسماعیل تب پیدا ہوگا جب ہاجرہ کے جیسی ماں آئے گی. ہمیں ہاجرہ کے جیسی ماں اور ابراہیم کے جیسے باپ کی تلاش ہے, چراغ لے کے ڈھونڈو نہیں ملتے ہیں, اور ہم اسماعیل کے جیسے بیٹے کی تمنا کر رہے ہیں. کیسے ملے گا بھائی؟ آج ہم نے تعلیم کا بندوبست کر دیا, تربیت کا کوئی بندوبست نہیں. سب کے گھر میں موبائل ہے, اور ایک نہیں 10 موبائل ہیں, گھروں میں وائی فائی لگا ہے. ہم 1000 2,000 روپئے بچوں کے اور اپنے موبائل کے مہینے کا ریچارج کرا رہے ہیں. ہم پیسے خرچ کر رہے ہیں کس چیز پر؟ یہ موبائل اور یہ سوشل میڈیا آج ہمارے بچوں کو بے حیا بنا رہا ہے.
ہمارے بچوں کو ناچنے گانے والا بنا رہا ہے, ہماری لڑکیوں کو بے حیا اور بے پردہ بنا رہا ہے. ہم اپنے بچوں کو بگاڑنے کے لیے ہزاروں روپے خرچ کر رہے ہیں, لیکن اپنے بچوں کی صحیح تربیت کے لیے, انہیں دین سکھانے کے لیے, انہیں قرآن سکھانے کے لیے میرے بھائیوں ہم نے کوئی انتظام نہیں کیا ہے. ہم اپنے بچوں کی تربیت کے لیے بھی کچھ پیسے خرچ کریں, کچھ کتابیں لا کے دیں, کچھ ہم اچھے ویڈیوز اور بیانات اپنے گھروں میں ایک معمول بنا لیں کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے گھر کی عورتوں کو سنائیں گے. میں نے پچھلی تقریر میں ڈومن پورا چنگی مسجد پر پروگرام ہوا تو میں نے وہاں بھی ایک بات کہی تھی کہ آج ہماری بہنیں اگر گھروں سے بھاگ رہی ہیں, ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے. اللہ کا فضل و کرم ہے, اہل حدیث مسجدوں میں ابھی بھی جمعہ کی نماز میں عورتوں کا انتظام ہوتا ہے, عورتیں آتی ہیں. اسی سماج میں ہمارے حنفی بھائی ہیں, ان کے ہاں علماء نے پابندی لگا دی ہے, عورتیں مسجد میں نہیں آ سکتی. ظاہر ہے ایک بڑی آبادی عورتوں کی ہے, آپ عورتوں کو مسجد جانے سے منع کر رہے ہیں, دین کے مجلسوں میں جانے سے منع کر رہے ہیں. ان عورتوں کو بگاڑنے کے 100 طریقے ان کے پاس ہیں اور بنانے کا ہم نے سارا راستہ بند کر دیا ہے. تو میرے بھائیوں کہاں سے عورتوں کی اصلاح ہوگی؟ دین کی تعلیم وہاں تک نہیں پہنچ رہی ہے. میں نے کل بھی گزارش کی تھی اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ کچھ ایسا حساب بناؤ. آج اللہ کا فضل و کرم ہے, مئو کی سرزمین پر نسواں اداروں کی کمی نہیں ہے. لڑکیاں عالمہ بن کر کے, فاضلہ بن کر کے گھروں میں پڑی ہوئی ہیں. آپ نے ان کو عالمہ بنایا, ان کو دینی تعلیم کا زیور دیا ہے. ان کے اس تعلیم کا استعمال کیجئے, ایک ایسا ماحول بنائیے کہ ہر گھر میں روز نہ صحیح, ہفتے میں نہ صحیح, 15 دن میں صحیح, 1 مہینے میں صحیح, ایک لڑکیوں کا, عورتوں کا پروگرام ہو گھر کے اندر ہو, جس میں صرف عورتیں شامل ہوں اور کوئی عالمہ لڑکی, کوئی محلے کی پڑھی لکھی لڑکی ان کو دین کے مسائل بتائے, انہیں عقیدے کے مسائل بتائے, انہیں نماز کے مسائل بتائے, انہیں وضو کے مسائل بتائے, انہیں غسل کے مسائل بتائے, انہیں دین کی باتیں بتائیں. آپ نے جب دین نہیں دیا ہے تو ظاہر ہے کہ جب دین نہیں رہے گا تو وہ کبھی مرتد ہوں گی, کبھی غیروں کے چکر میں بھاگیں گی اور دین سے دور ہوتی چلی جائیں گی. وَتَتَذَكَّرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَا, اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا, جسے آخرت چاہیے, جو آخرت بنانا چاہتا ہے, وہ دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑ دیتا ہے. میرے نوجوان ساتھیوں, آج اپنے ہیئر اسٹائل کے اوپر بھی تھوڑا غور کر لینا, آج اپنے پہناوے کے اوپر بھی تھوڑا غور کر لینا. کہیں ایسا نہ ہو کہ فیشن کے چکر میں اور اپنے آپ کو ماڈرن اور اسٹائلش بنانے کے چکر میں تم حرام کام کی طرف جا رہے ہو, تم نبی کے فرمان کے خلاف جا رہے ہو. دنیا کی زینت اور دنیا کی رنگینیوں کے چکر میں اتنا آگے نہ بڑھ جاؤ میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ تم آخرت سے اپنے ہاتھ دھو بیٹھو. اللہ کے نبی نے کہا اتنی چیزوں کو جو کر لے سمجھ لو کہ اس نے اللہ سے حیا کا حق ادا کر دیا. میرے پیارے ساتھیوں, ان چیزوں کو اگر ہم اپنا لیں تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کے اندر جو دین سے بیزاری اور دین سے دوری ہے وہ ختم ہو جائے گی.